ان سے ایک دفعہ یہ پوچھیں آپ 2000 دے رہی ہیں, آپ کے چہرے پہ جو سرجری ہوتی ہے اس پر کتنا پیسہ لگتا ہے, اس کا بھی ہمیں نا ان کو کہیں کہ ہمیں دکھائیں, ہمیں وہ رپورٹس دکھائیں جس میں ان کی سرجری ہوتی ہے. عوام کا پیسہ لوٹ کر ان کو سکون نہیں دینا, ان کو باقاعدہ اور زیادہ پمپ کرتی ہیں. آپ پٹرول کی قیمت بڑھا رہی ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ کتنی عوام یہاں پر بھوکی مر رہی ہے, کتنی عوام رو رہی ہے. ان کو بہت لائک کرتی ہوں عمران خان, پرسنلی میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے ان پر بہت زیادہ گرو ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو ہمیں اویئرنیس دی ہے اس یہاں پر کھڑے ہونے کی, ان لوگوں کے سامنے بات کرنے کی, کسی کے سامنے سر اٹھانے کی انہوں نے ہمیں اویئرنیس دی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ الیکشن کیا چیز ہوتی ہے, ہمارا ووٹ کس قابل ہے, ہمیں اس بات کا. میڈم یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. نو آپ ہمیں دیکھ لیجئے, آپ یہاں پر جو بھی لوگ ہوں گے ان کو دیکھ لیجئے, مجھے جہاں تک لگتا ہے نا ان کو تمیز نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ کیسے لینا ہے. یہ جسٹ اسپیچ کرتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹس کیسے بھرنے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کسی کو کیسے لوٹنا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کسی غریب کی دعا کیسے لینی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی غریب کے گھر چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا. آپ یہ بات نہ کریں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی کارکن ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پیٹرول کا 1 روپے بڑھتا ہے تو ان کے والد صاحب کے دل میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس سے بڑی کیا بات ہے. نو یہ بالکل رانگ ہے. میں ایک ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں پرسنلی نا جو میرے بھائی ہیں وہ ہیں نون لیگ کے سپورٹر ہیں, وہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں مجھے ان سے ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ جو مریم نواز 2000 روپے دے رہے ہیں آپ کو, سوری ایک منٹ, جو مریم نواز کہہ رہی ہے نا وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو, ان سے ایک دفعہ یہ پوچھیں آپ 2000 دے رہی ہیں, آپ کے چہرے پہ جو سرجری ہوتی ہے اس پر کتنا پیسہ لگتا ہے, اس کا بھی ہمیں نا ان کو کہیں کہ ہمیں دکھائیں, ہمیں وہ رپورٹس دکھائیں جس میں ان کی سرجری ہوتی ہے. عوام کا پیسہ لوٹ کر ان کو سکون نہیں دینا, ان کو باقاعدہ اور زیادہ پمپ کرتی ہیں. آپ پٹرول کی قیمت بڑھا رہی ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ کتنی عوام یہاں پر بھوکی مر رہی ہے, کتنی عوام رو رہی ہے. میں خود جاب ہولڈر ہوں, میں خود ایک جاب کرتی ہوں, میں نے خود لوگوں کے گھر جا کر دیکھا ہے کہ لوگ آج ان کو ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی قوم آ گئی ہے, کس طرح کے لوگ ہیں یہ عوام ہماری, حکومت کیسی ہے ہماری. ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بچہ جب روتا ہے تو اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے, دودھ کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب جب ہم نے بڑے ہونا ہے, ہمارے بچوں نے بڑے ہونا ہے, تو ان کے تو پیچھے یہ قرضے اور یہی رہ جانا ہے اور کچھ نہیں رہنا. وہ تو مشکل فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے. دیکھیں پہلے بات کر رہی ہوں, میں آپ کے 2000 کی بات آپ کو بتا دوں. یہ جو مریم اورنگزیب ہے, مریم نواز ہے, آپ ایسا کریں, آپ ان کو کہیں کہ اپنے سارے خرچے چھوڑ کے یہ 2000 میں وہ خود گزارا کر کے دکھاتے ہیں. ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ کس طرح گزارا ہوتا ہے. عمران خان کی تو ایک بات, چلو اس کی 100 باتیں بری ہیں, اس کی ایک بات, اس نے 12,000 روپیہ, چلو وہ بھی کم ہی تھا, لیکن اس نے 12,000 پھر بھی ان سے کچھ بہتر سوچا تھا عوام کا. انہوں نے تو یہی سوچا ہے کہ بس کسی طرح ان کا لوٹ لیں اور یہاں سے بھاگ جائیں. تو بھاگ تو چلو جائیں گے, اس عدالت میں تو یہ جیت جائیں گے, اوپر کی عدالت میں یہ کیسے جیتیں گے. یہ اچھا مجھے بتائیں کہ خان صاحب 9 حلقوں پہ الیکشن لڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور, میں تو ان کے ساتھ ہوں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جس بندے نے ہمیں ہوش دیا نا, جس بندے نے ہمیں بتایا نا کہ بھائی آپ کا ووٹ اس قوم کے لیے, اس حکومت کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ میں کوشش پوری کروں گی کہ میں اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو, سب کو کہوں کہ عمران خان کو اپنے ووٹ ڈالنا ہے. کیونکہ ہمیں اس سے عمران خان صاحب نے کیا کیا آپ کے لیے؟ نہیں, انہوں نے ہمیں میں نے آپ کو فرسٹ آف آل پہلے ہی بتایا ہے کہ انہوں نے ہمیں اویئرنیس دی ہے. ٹھیک ہے, جس بندے نے ہمیں ہوش دیا نا کہ آپ کے ووٹ سے یہ ہو سکتا ہے, ہم اس کو کیوں نہ سپورٹ کریں, ہمیں یہ بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ بھی ایک جاب ہولڈر ہیں, میں بھی ایک جاب ہولڈر ہوں. ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں جب خرچہ کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح ہم گزارا کر رہے ہیں. اب اس دور میں آپ یقین مانیں, میرے سامنے کی بات ہے, ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے, ان کا
46,000 صرف ایک لائٹ اور پنکھے کی ان کا بل آ گیا ہے. وہ تو ایسے ہو گئی جیسے پاگل ہوتی ہیں. صرف وہ 2 مرد اور ایک عورت رہتے ہیں گھر میں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ہمیں بتائیں نا, کہاں کا انصاف ہے یہ؟ آپ پھر بتائیں. یہ نون لیگ بہت اچھا کر رہی ہے کہ لوگوں کو اتنا بل بھیج رہی ہے, یہ بہت اچھا کر رہی ہے. یہاں پر میجورٹی لوگ ہمیں کہتے ہیں پلیز آپ کی مہربانی ہمارے پہ کوئی کیس نہ کروا دینا, آگے بڑی مہنگائی ہے, ہم کیسے گزارا کریں گے؟ آپ یقین مانیں ہم تو اس دن اپنے لوگوں کے گھر جا کر دیکھ کے تو ہم تو خود حیران ہو گئے کہ بڑے بڑے گھروں والے لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھی ہمارے پہ کوئی کیس نہ کروا دینا. کس کا کیس؟ جی ہم یہ ڈینگی سروے کرتے ہیں, ہمارا یہ کام ہے. ہم وہاں لوگوں کے گھر جاتے ہیں تو وہ جب ہم ان کے آگے پوسٹر لگانے لگتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں آپ کی مہربانی, ہم تو خود بہت زیادہ غریب ہیں, ہم کس طرح یہ افورڈ کریں گے؟ آپ بتائیں. لوگ مر رہے ہیں, لوگ جو خوش نہیں ہیں. ان کو میں کہتی ہوں کہ ان کو اللہ کا نام لینا چاہیے اور یہاں سے ہماری جان چھوڑ دیں, دفعہ ہو جائیں, بس کر دیں. کتنا لوٹیں گے؟ اور اب تو پاکستان میں کہتی ہوں آپ ناک تک نہیں پورا اوپر تک ڈوب گیا ہوا ہے قبضے میں. مریم نواز صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو پورا خاندان ہے وہ اس ملک کی خدمت کے لیے آیا ہے. وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا بھی ٹریننگ لے رہا ہے اس چیز کی. اوہ مائی گاڈ, نہیں وہ اس چیز کی ٹریننگ نہیں لے رہا, وہ اس چیز کی ٹریننگ لے رہا ہے کہ اب باقی کا ملک ہم نے کیسے لوٹنا ہے, وہی اس چیز کی ٹریننگ لے رہا ہے. اور مریم نواز صاحبہ پلیز آپ کی مہربانی ہے, ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس ملک کی ضرورت ہے. ہم پاکستانی, ہم یہیں پہ زندہ ہیں اور یہیں پہ مریں گے, لیکن آپ نے یہاں پر نہیں رہنا. آپ کے پاپا یہاں کے نہیں ہیں, آپ کے بھائی یہاں پہ کے نہیں ہیں, آپ کی ماما بھی باہر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کا کام ہی نہیں ہے یہاں پہ رہنے کا. اب ان کو چاہیے کہ یہاں سے جائیں اور عمران خان کو کچھ کرنے دیں, کچھ کرنے کا موقع تو دینا چاہیے. 3.5 سال نہیں ملا؟ نہیں, ان کو موقع نہیں دیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ان کو نکال کے ان سے بس یہی کہا گیا کہ بس وہ نا کسی طرح ان کا جو باقی کا جو رہ گیا تھا, کوئی کوٹا رہ گیا شاید پیسے لینے کا, وہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے بس کسی نہ کسی طرح رات کو عدالتیں کھول کے عمران خان کو وہاں سے ہٹا کے تو اب وہ اپنے صرف اور صرف کیس کا کر رہی ہیں کہ کسی طرح وہ کلیئر ہو جائیں اور ہم یہاں سے بھاگ جائیں. اچھا مجھے بتائیں کہ خان صاحب 9 حلقوں پہ الیکشن لڑیں گے تو کیا لگتا ہے کہ 9 کی 9 جیت لیں گے؟ انشاءاللہ میں تو ان کے ساتھ سب سے پہلے فرسٹ آف آل اللہ, سیکنڈ ان کی عوام, جو ہم یہ پوری عوام ہے نا وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ مجھے ان سے پہلے اللہ پہ یقین ہے اور پھر ان کی میں کوشش یہی کر رہی ہوں اور دعا بھی یہی کرتی ہوں, اور سب کو میں کہہ رہی ہوں کہ میں خود سے کہہ رہی ہوں, آپ کو بھی سب کو کہتی ہوں کہ نا عمران خان کو ووٹ دیں. اچھا اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو آپ لوگ باہر نکلیں گے خان صاحب کے ساتھ؟ انشاءاللہ ہم نکلے ہیں, ہم پہلے بھی نکلے ہیں. ہم نے جب یہ ہمیں آواز دیں گے, جب ہمیں کال کریں گے, ہم تشدد ہوگا, رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو نہیں آنے دیں گے, جس طریقے سے آنسو گیس. سوری, نو پرابلم, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. نہیں کوئی ڈر نہیں. کیوں ہم کیوں ڈرے؟ کیونکہ ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ایک اللہ پہ یقین رکھ کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب وہ اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کو گواہ بنا لیا. آگے یہ کچھ بھی کر لیں, جب میرے اللہ نے ان کا ساتھ دینا نا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا نواز صاحب واپس آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں. میں 100% کہہ رہی ہوں کبھی بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان, وہ کہتے ہیں نا گیدڑ کی جب موت آتی ہے نا تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے, تو ان کا بھی وہی ہے, یہ لندن کی طرف بھاگتے ہیں جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے نا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کو باہر نہیں جانے دیں گے, ان کا نام ECL میں ڈالیں گے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو خود سے کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر کبھی نہیں جاؤں گا. میں جب یہاں کے میری پیدائش ہی یہاں کی ہے تو میں یہاں سے کیسے باہر جا سکتا ہوں؟ وہ تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.